نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع سخن گو کہ ذرا پیچیدہ ہے، مگر اس میں پوری امت مسلمہ کا درد چھپا ہوا ہے۔ دور حاضر میں باطل قوتیں اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی طاقتیں جس طرح سے مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہیں، ماضی میں مسلمانان بر صغیر کے ساتھ بھی یہی آنکھ مچولی کھیلی جا رہی تھی۔ اور یہ موضوع جس شعر سے لیا گیا ہے بظاہر رومانوی لگتا ہے، اور اس شعر کے خالق حسرت موہانی کا 1904 سے 1950 تک کا زندگی کا سفر ان مشاہدات اور حقائق سے روشناسی کا سفر تھا کہ جب انگریز منظر عام پر محافظ کا لبادہ اوڑھ کر در پردہ قاتل کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اسی لیے حسرت نے انگریزی تہذیب کی چکا چوند اور انگریز کے عملی ارادوں کو بھانپ کر یہ شعر کہا: جبیں پر سادگی نیچی نگاہیں بات میں نرمی، جبیں پر سادگی نیچی نگاہیں بات میں نرمی، مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے۔ عزیزان من، اگر آج بھی ہم عالم دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو جا بجا غیر مسلم طاقتوں کی مسلم دشمنی کے جال پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر عمیق مطالعہ کیا جائے تو خدا سے پھرے ہوئے سر پھرے باغیوں کے مسلم کش عزائم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جو بظاہر رہبر اور رہنما کی صورت میں بھیڑیے کا سا کردار رکھتے ہیں۔ ہر حال میں حق بات کا اظہار کروں گا، ہر حال میں حق بات کا اظہار کروں گا، منبر پر نہیں تو سردار کروں گا۔ جناب والا، اگر خطہ جنت نظیر وادی کشمیر کی مطالعاتی و تاریخی سیر کی جائے تو 70 سال سے ریاستی دہشت گردی کی تصویر ہماری آنکھوں میں سما جاتی ہے۔ جنت ارضی پر معصوم اور نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے میں امریکہ اور اقوام متحدہ کی دلچسپی بظاہر دلچسپی کی حد تک ہے، تو مخاطب کون کر سکتا ہے تم کو لفظ قاتل سے؟ اور برما میں بربریت کا جو کھیل جاری ہے، اس پر تو انسانی حقوق کے ادارے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور منظر عام پر تحفظ انسانیت کا وویلا مچایا جاتا ہے۔ تو جناب والا میں کیوں نہ کہوں کہ غمزہ بھی ہو صفاق نگاہیں بھی ہوں خونریز، غمزہ بھی ہو صفاق نگاہیں بھی ہوں خونریز، تلوار کے باندے سے تو قاتل نہیں ہوتا۔ شمع ملت کے پروانوں، راہ حق کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھنا کہ عالم اسلام کو اپنے حقوق کے قتل عام سے بچنے کے لیے ان ہاتھوں سے بچنا ہوگا جو ان کا قتل بھی کرتے ہیں اور زبانی کلامی مرہم بھی رکھتے ہیں اور قاتل کا لقب بھی قبول نہیں کرتے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔